بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فقیر عبدالحمید چشتی نے کہا تھا کہ پوری ذریت یزیدی زہر کا پیالہ تو پی سکتی ہے، لیکن ہمارے سوالات کے صحیح مستند مدلل جوابات نہیں دے سکتی۔ الحمدللہ وہی ہوا جو ہم نے کہا تھا، ورنہ کہاں ہیں ہمارے مکمل 60 سوالات کے جوابات؟ کہاں ہیں ہماری بقیہ 4 اقساط کے جوابات؟ کہاں ہیں فضل یزیدی کی خیانتوں، جہالتوں اور تحریفات کے جوابات؟ بہرحال اس دوسری قسط میں تو ہم تمہیں تمہارے 20 جھوٹ دکھاتے ہیں، تیسری قسط میں تمہاری لایانیوں پر سوالات، اور انشاءاللہ العزیز چوتھی قسط میں تمہاری پڑھی گئی عربی عبارات قطع و برید اور تعریف معنوی والی کا مدلل رد کریں گے۔ تمہارے جھوٹ ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، فضل یزیدی نے 3 دن کے اندر اندر حرمین طیبین میں آ کر مناظرہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ہم نے اخراجات برداشت کرنے کی ذمہ داری بھی لی، لیکن یہ جھوٹا پھر بھی نہ آیا۔ نمبر 2، علامہ فضل رسول رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہمارا زرخرید شاگرد کہہ کر جھوٹ بولا، جبکہ انہوں نے شاگرد ہونے کے ثبوت بھی فراہم کر دیے۔ نمبر 3، فقیر پر خلط مبحث کا جھوٹا الزام لگایا، جبکہ فضل یزیدی نے بھی مقدمہ اجنبیہ و غریبہ کا سوال کر کے خلط مبحث کی ابتدا کی۔ نمبر 4، پھر کفریہ جھوٹ بولا کہ یہ یعنی عبدالحمید چشتی وہ پنڈت ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ہمت ہے تو اس عبارت پر مدارس اہل سنت کے فتاوی جات روانہ کرو، ورنہ تم پر کفر لازم۔ نمبر 5، روشن یزیدی نے کہا کہ ہمیں تیرے جواب کا 2 دن قبل پتہ چلا، کیوں صراحتاً عمدن جھوٹ بول کر اپنی قبر و حشر خراب کرتے ہو؟ ہمارا کلپ تمہیں 2 ماہ قبل تقریباً موصول ہو چکا تھا، چنانچہ فقیر نے 4-5 یوم بعد پوچھا تو تم نے کہا استاد صاحب کے پاس تیاری کرنے جا رہا ہوں۔ 0303 786 6893 سے تمہیں کال کر کے پوچھا گیا تو تم نے کہا ہاں جوابی کلپ موصول ہو چکا ہے، بلکہ اس کو تم نے کوسا کہ تم نے میرا نمبر کہاں سے لیا ہے۔ 0301 42 69 311 پر تم نے اعتراف کیا کہ جوابی کلپ مل چکا ہے۔ جھوٹ نمبر 6، لڑکیاں فضل یزیدی کی کالج میں پڑھیں اور بہاولپور کے کالج وغیرہ میں کچھ طالبات کی شلواریں کھلنے کا جھوٹ تم ہم پر بولو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے شرمی، بے حیائی یا ڈٹھائی تمہاری ہوگی۔ نمبر 7، روشن یزیدی نے کہا کہ آستانہ عالیہ پیر بارو کریم قدس سرہ العزیز پر تقریر میں کفر بولا۔ معاذ اللہ، ہمارے وہ کفریہ جملے روانہ کرو اگر سچے ہو۔ نمبر 8، شکل عروسی کی تعریف نہ آنے پر شکل ہماری کہہ کر جھوٹ داغا۔ نمبر 9، اس یزیدی نے کہا کہ فجر منیر کتاب تیری ہے، مزید جھوٹ بولا کہ اپنی لکھی کتاب کو پڑھ، حالانکہ اس کتاب کے سر ورق پر ان کے مصنف مناظر اسلام علامہ منیر عباس صاحب زیدہ مجدہم کا واضح طور پر نام لکھا ہوا ہے۔ اب یا تو کل ماں کا حلف دے کہ یہ عبدالحمید چشتی کی لکھی ہوئی ہے، یا اپنی شکست لکھ۔ نمبر 10، جھوٹ بولا کہ استاد صاحب سے بھاگ گیا۔ اس سے بڑا تیرا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ اگر عبدالحمید چشتی بھاگ گیا تھا اور فضل یزیدی کی طرف سے جوابات آ چکے تھے تو تجھے ہمارے جوابات دینے کی ناکام کوشش کیوں کرنا پڑی؟ سچے ہو تو صرف ہمارے 60 سوالات کے جوابات والے فضل یزیدی کے کلپ روانہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نمبر 11، جھوٹ بولا کہ زبیر یزیدی سے بھی بھاگ گیا، وہ تو پہلی قسط میں ہی لاجواب ہو گیا، ورنہ اپنی شکست لکھو۔ ہم وہ لاجواب سوالات جن کے
زبیر یزیدی سے جوابات نہ بن پڑے روانہ کرتے ہیں۔ نمبر 12، ہمیں کہا کہ تو پڑھا ہوا ہوتا تو تجھے توریہ کا علم ہوتا۔ توریہ کی عربی تعریف تو ہم فضل یزیدی کو روانہ کر چکے ہیں۔ اگر مائے خالص ہو تو آؤ میدان میں، بھیجی گئی عربی تعریف اپنے کلیپ میں ہم دکھاتے ہیں، تم اپنا جھوٹ و شکست لکھو۔ نمبر 13، ہمیں کہا کہ تم مروان کو کافر کہتے ہو، چیلنج ہے کہ بتاؤ کہاں کہا ہے۔ نمبر 14، مجھے کہا کہ تو لیا کے مناظرہ سے بھاگ گیا، مقرر در مقرر چیلنج کر رہا ہوں کہ مائی خالص ہو تو لیا کی جلسہ گاہ میں علاقہ کے معززین کا اکٹھ کرو اور زبیر یزیدی کل ماں کا حلف دے کہ ہم اس کا چیلنج سن کر بھاگ گئے، ورنہ ہم حلف دیں گے کہ زبیر یزیدی نے سب جھوٹی کہانی گڑی ہے۔ ہمت ہے تو آؤ میدان میں۔ جھوٹ نمبر 15، فضل یزیدی نے 75 صحابہ کرام علیہ رضوان کا یزید کی بیعت کرنے کا جھوٹ بولا۔ ہم نے کہا ان 75 میں سے کسی ایک کی بھی بیعت یزید ثابت کرو، تو اس روشن یزیدی نے 75 مقید کو مطلق کر کے جھوٹ بولا۔ نمبر 16، قرآن و حدیث سے معمور کتاب فجر منیر کو دبر منیر کہا۔ ہم نے کہا یہ گستاخی ہے یا نہیں، تو جھوٹ بولا کہ فقیر نے کتاب کے نام بگاڑنے کا سوال کیا اور اس پر اعلی حضرت کے نام بگاڑنے کا جواب بھی داغ دیا۔ جھوٹ نمبر 17، روشن یزیدی نے کہا کہ تجھ جیسے رکاوٹ نہ بنتے تو فضل یزیدی انقلاب لا چکا ہوتا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے تو صرف ان منقلب اصولوں میں سے 10 ہی روانہ کر دو۔ جھوٹ نمبر 18، فضل یزیدی نے انقطاع کی مدت 150 اور تم نے غالباً 68 سال لکھی، کون جھوٹا ہے؟ نمبر 19، فضل یزیدی نے حضرت علی مدینی کو ثقہ تسلیم کیا اور ہم نے صاحب فتح القدیر اور امام ابو داود اور اعلی حضرت کی تحقیق سے ثابت کیا کہ ثقہ کی منقطع، مرسل، صحیح، قابل حجت ہوتی ہے۔ تم نے جھوٹ بولا کہ اس کا جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ سچے ہو تو اپنے گرو جی کے بدنام زمانہ رسالت سے ان صفحات کی کاپی روانہ کرو۔ جھوٹ نمبر 20، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جہنمی کہنے کا جھوٹ منسوب کیا۔ ہم نے کہا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنمی کہنے والا ہمارے نزدیک کافر ہے۔ اگر تم سچے ہو تو جہنمی کا لفظ کتاب میں دکھاؤ، ورنہ ایک اولو العزم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنمی کہہ کر تم خود کافر ہو گئے۔ باقی تعجب ہے کہ جن کو غیر منصرف کی تعریف نہیں آتی، سر عام لفظ سامعین کو بمائے گرو جی کے سامعین اور نشست کو نشست پڑھتے ہیں، وہ بھی ہم پر استخلاف کی طعنہ زنی کرتے ہیں۔ روشن یزیدی، پرانے ساز کا بہانہ تمہارے عجز و جہالت کا ثبوت ہے۔ جب تک مکمل مدلل صحیح جواب نہیں دو گے، ہم انشاءاللہ العزیز اصول مناظرہ کے مطابق تمہیں آگے نہیں چلنے دیں گے۔ عبدالحمید چشتی۔